الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على من لم يكن هذا الورى وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى أولياء الهدى. أما بعد قال الله عز وجل في شأن حبيبي فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلوات وعدد معلومات وبارك وسلم صلاة وسلام عليك یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور درود شریف کا نظرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلوات وعدد معلومات وبارك وسلم صلاة وسلام عليك یا رسول اللہ. شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت علی حضرت مجدد دین و ملت الحق شاہ محمد بن عبداللہ فاروق کی فضیلت جماعت رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں ہے درود پاک بھی ذکر شرح علی مقام ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام اور فرشتے دائماً مشغول ہے جس میں تمام. کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک ہے جو طاعت سے بنی جس کا نہیں کوئی شریک. ایک مرتبہ اور بآواز بلند شریف کا نظرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. محترم سامعین اکرام، یہ ماہ شعبان المعظم ہے. بڑا شرف والا مہینہ ہے، بڑا عزت والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی الفتوں والا مہینہ ہے اور بڑا نور والا مہینہ ہے یہ شعبان المعظم. اس شعبان المعظم میں آپ کے اور ہمارے ساری کائنات کے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر 3 روزے رکھنے کی طرف توجہ دلائی ہے اور ان 3 روزوں کی بہت بڑی فضیلت ہے. حضرت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول فی خطبتہ ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا نقوا ابدانکم، تم اپنے جسموں کو صاف ستھرا کرو. نقوا ابدانکم بصوم شعبان، شعبان کے روزوں کے ساتھ لصیام رمضان، رمضان شریف کے روزوں کے لیے. نقوا ابدانکم بصیام شعبان لصیام رمضان. ما من عبد یصوم فیہ 3 ایام الا غفرت له ذنوبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ مومن اس ماہ مبارک میں 3 دن کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. صرف 3 دن کے روزے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے. گورنمنٹیں اسکیمیں نکالتی ہے، حکومتیں اسکیمیں نکالتی ہے تو کچھ بھی اسکیمیں نکالتی ہے تو ہم اس طرف دھڑا دھڑ توجہ دیتے ہیں، لپکتے ہیں کہ اس کے فائدے کیسے حاصل کریں. یہ دنیاوی فائدوں کے لیے ہماری اتنی دلچسپی ہے، مگر آخرت کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہ گاروں پر رحم فرماتے ہوئے چھوٹے چھوٹے عمل پر اتنے بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں دی ہے، مگر ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے. تو ایسے نہیں، توجہ دینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. 3 دن کے روزے رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا. تو ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول ہمیں خوشخبریاں دیتے رہتے ہیں، یہ عمل کرو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، یہ عمل کرو اتنا ثواب ملے گا. تھوڑے تھوڑے عمل پر اتنا بڑا ثواب. 3 دن کے روزے رکھے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. وفی روایت اخری، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ 3 دن کے روزے رکھے اور اس کے بعد یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات الا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وبارک له فی رزقه. کہ 3 دن کے روزے رکھے اور 3 دن کے روزے رکھنے کے بعد افطار کے وقت یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند افطارہ الا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وبارک له فی رزقه. کہ 3 دن کے روزے رکھے اور افطار کے وقت 3 مرتبہ درود پڑھے، 3 مرتبہ اپنے آقا مولا پر
نذرانہ پیش کرے، ہدیہ پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی اسکیم ہے کہ گناہوں کی مغفرت ہونا ہے اور رزق میں برکت ہونا ہے۔ تو ان دونوں کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہم 3 دن کے روزے رکھنا ہے اور 3 دن کے روزے رکھ کر افطار کے وقت 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے پاس اکثر ہم 3 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ ابتدائے بیان کے دور میں دوسرے مقامات پر 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو اس لیے کہ یہی نسبت ہے کہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو 3 مرتبہ 3 دن کے روزے رکھیں اور 3 مرتبہ افطار کے وقت اپنے آقا پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجیں۔ تو اتنا بڑا خوشخبری اعلان والا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں برکت ہی نہیں ہے، ہمارے رزق میں برکت ہی نہیں ہے، پیسہ کماتے ہیں چلا جاتا ہے۔ تو اب اس برکت کے لیے اس ماہ شعبان میں 3 دن کے روزے رکھیں اور افطار کے وقت 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت ہے عنہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام 3 ایام من شعبان، کہ جو شخص روزے رکھے شعبان کے 3 دن روزے رکھے، 3 دن روزے رکھے تو بعث اللہ یوم القیامت علی ناقۃ من نوق الجنہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے پاس جنت کی ایک اونٹنی بھیجے گا، اس پر وہ سوار ہو کر بآسانی اپنا راستہ طے کر سکے گا۔ قیامت کے دن جو پریشانیوں کا دن ہے، بڑی شدت کا، بڑی احوال کا دن ہے، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ ہماری قبروں پر قیامت کے دن جنت میں سے ایک اونٹنی بھیجے گا، جس کے لیے کرنا کیا ہے کہ بس صرف 3 دن روزے رکھنا ہے۔ تو اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پورے شعبان میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، اگر 13، 14، 15 کو رکھیں تو پھر ایام بیس کے جو روزے ہیں اس کا بھی ثواب مل جائے گا، یہ 3 دن کے روزوں کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور ایک جو روایت ہے 1 دن کے روزے کا، اس کا بھی ثواب مل جائے گا، جس کے راوی مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان قوموا ليلها وصوموا يومها، جب نصف شعبان کی رات آئے، 15ویں شب آئے، شب برات آئے، تو اس دن رات میں قیام لیل کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ قیام لیل کا مطلب یہ نہیں کہ ادھر ادھر گھومتے رہنا، بلکہ عبادت میں ہمارا وقت گزرنا، زیارتوں میں ہمارا وقت گزرنا، درگاہوں کو جانا، بارگاہوں میں جانا، اپنے آبا و اجداد کی قبروں پر جانا، اس طریقے سے جو ہے ہمارا دن گزرنا ہے۔ اپنی مغفرت کے لیے، اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اولیاء اکرام سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہمیں مزارات کو جانا چاہیے۔ ہے چھوٹا عمل مگر بہت بڑا اجر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم توجہ دیں، اس ماہ شعبان میں کم از کم 3 دن کے روزے رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں سے جو روایت آتی ہے کہ مغرب کے بعد 6 رکعت نفل پڑھنا ہے، 2 رکعت سے پڑھنا ہے، نفل 2 رکعت سے، تو وہ کس طریقے سے پہلے 2 رکعت نفل جو ہے سو پڑھیں اور اس میں جو ہے ہم اپنی درازی عمر کے نیت سے پڑھیں اور اس کے بعد 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھیں اور دعا کر لیں، پھر دوسری مرتبہ پھر وہ اسی 2 رکعت پڑھنا ہے، آفات و بلیات کے جو سو دفع ہونے کے لیے 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھنا ہے، پھر دعا کر لینا ہے، پھر تیسری مرتبہ 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، 1 مرتبہ یاسین پڑھنا ہے، اور رزق کے لیے ہم دعا کر لینا چاہیے۔ بزرگوں سے جو طریقہ آیا ہے وہ مغرب کے بعد کا ہے اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد یاسین شریف پڑھنا ہے۔ اب جو ہمارے پاس عشاء کے بعد جو طریقہ ہے وہ لوگوں کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے، مگر جس کو یاسین شریف پڑھنا آتا ہے تو وہ مغرب کے بعد پڑھ لینا چاہیے، پھر عشاء کے بعد بھی آپ شامل رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ التسبیح کی بھی بڑی فضیلت ہے،
جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی صلاۃ التسبیح 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ، عرض کر رہا ہوں کہ حنفیوں کے پاس، احناف کے پاس 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا ہے، شوافی حضرات کے پاس 2 رکعت سے پڑھنا ہے، احناف کے پاس 4 رکعت سے ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب اگر کبھی آپ شافعی امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہیں صلاۃ التسبیح، تو 2 رکعت پڑھ لینے کے بعد وہ سلام پھیرتے تو آپ اپنا اٹھ کر جو سب مکمل کر لینا چاہیے۔ اگر وہ 4 رکعت ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ پوری پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، مسئلہ بتانا جو حنفی فقہ ہے اس حساب سے میری ذمہ داری ہے، اب عمل کرنا نہیں کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ شافعی کے پاس 2 رکعت سے پڑھنا ہے، 2 رکعت پڑھ کے سلام دینا، اور احناف کے پاس ایک ہی سلام سے صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ صلاۃ التسبیح ہے۔ اور ویسے بھی آپ خالی وقت میں بھی عادت بنانا چاہیے کبھی کبھی صلاۃ التسبیح پڑھنے کی، اتنی بڑی فضیلت والی جو ہے سو جان نماز ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور خاص راتوں میں مراجعات کرنا چاہیے۔ اور رمضان المبارک میں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کثرت سے جماعت کے ساتھ صلاۃ التسبیح ادا کیا کرتے تھے۔ جس طریقے سے ہم آج تراویح ادا کرتے ہیں، صحابہ اکرام صلاۃ التسبیح بھی جماعت سے رمضان المبارک میں ادا کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خوشخبری والے اعلان ہیں ہم اس پر عمل کریں۔ بارگاہ خداوند کی دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشخبری والے اعلانوں پر صدق دل سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا خدا، جس میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امین ندا کہ وہ سلامت ہمارا ایمان ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس شعبان المعظم کی بڑی فضیلت عظمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک رات دیا ہے، وہ رات شب برات ہے، جس کی عظمت اور فضیلت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ گزر رہے ہیں تو ایک پہاڑ پر آپ کا گزر ہوا۔ وہ پہاڑ عام پہاڑوں جیسا نہیں تھا، بلکہ اس کی ساخت کچھ عجیب شکل کی تھی، گول گنبد جیسا پہاڑ تھا، اور اب خاموش ایک گنبد نما پہاڑ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے رہ گئے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے نور کی کرنیں اوپر گر رہی۔ آپ کو اور بڑی حیرت ہوئی، پھر آپ اس کے اطراف چکر لگائے، دیکھے تو کہیں سے بھی راستہ نہیں ہے۔ آپ متحیر ہیں اور یہ خواہش ہے کہ آخر اس پہاڑ کا ماجرا کیا ہے، یہ عجیب قسم کا پہاڑ ہے، اس کو میں دیکھ لوں، ملاحظہ کر لوں۔ تو ندا آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسا اس کا راز جاننا چاہتے ہو؟ تو کرنے لگے، ہاں پروردگار۔ تو اللہ کے حکم سے اس پہاڑ میں راستہ بنا خود بخود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ اندر گئے تو اندر کا معاملہ اور بھی عجیب تھا۔ تو یہ تھا کہ ایک شخص اس پہاڑ کے اندر عبادت میں مصروف ہے۔ اب تک تو ہم یہ سنے تھے کہ کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق دو جہاں سے، کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق دو جہاں سے، صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے، یہ سنے تھے۔ مگر اس بند پتھر میں ایک انسان ہے وہاں پر، اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرے، اور ان کے قریب ہی
ایک دودھ کی نہر ہے اور انگور کے بیل لگی ہوئی ہے، خوشے لگے ہوئے ہیں۔ سلام پھیرے، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اٹھ گئے اور اٹھ کر جا کر ان کو سلام کیا، دست بوسی کی، قدم بوسی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہ اس پہاڑ میں تم کب سے ہو، آخر ماجرا کیا ہے تمہارا؟ تو وہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں 400 سال سے اس پہاڑ میں ہوں، اور اس پہاڑ میں میرا کام ہی صرف یہی ہے کہ دودھ کی نہر سے دودھ پیتا ہوں اور انگور کھاتا ہوں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں، اور کوئی میرا مشغلہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کھاتے ہیں تو پھر غلاظت بھی نکلتی ہوں گی، پھر اس کے بعد سانس کیسے لیتے ہوں گے، یہ ساری چیزیں۔ تو دیکھیے اللہ کی قدرت کے معاملے میں یہ سب سوچ بیکار ہے۔ جب ولی کی کرامت کے سامنے ہماری عقل کام نہیں کر سکتی، نبی کے معجزے کے سامنے ہماری عقل کام نہیں کر سکتی، تو خدا کی قدرت کے معاملے میں ہماری عقل کام کر سکتی ہے۔ تو عقل کو ہٹا کر سوچنا چاہیے۔ اور مثال کے طور پہ دیکھنے سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں خدا کی قدرت کے لیے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، کم زیادہ مگر زیادہ تر 9 مہینے رہتا ہے۔ اب غذا کہاں سے ملتی ہے، سانس کہاں سے ملتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے انتظامات ہے۔ تو وہی اللہ وحدہ لا شریک اس بندے خاص کو اس پتھر میں یہ ساری چیزیں اپنی قدرت سے اگر مہیا فرمایا ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، انکار کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ خدا تو وہی ہے جو سب کچھ کر سکے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک، ہمارا ایمان ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آپ سے کہنے لگے کہ میں 400 سال سے، اور یہی کام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے دیدار سے مشرف ہوا تو وہ بندہ ان کا امتی ہو گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ میں فخر محسوس کر رہے ہیں، خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ میرا ایک امتی ایسا ہے جو 400 سال سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ فخر اور خوشی محسوس کر رہے ہیں، تحدیث نعمت کے طور پر فخر محسوس کر رہے ہیں، نعمت کے چرچے کے طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، اے عیسیٰ بات ایسی نہیں ہے، اس سے بھی فضیلت والے، یہ جو تمہارا امتی ہے اس سے بھی فضیلت والے ہیں، عظمت والے ہیں، برکت والے ہیں، رحمت والے ہیں، ان کی شان اس سے بھی بڑی ہے۔ تو سنو، میں اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب برات دوں گا، اس شب برات میں ان کا کوئی امتی 2 رکعت نفل پڑھ لے تو یہ اس کی تمام عمر بھر کی عبادت سے زیادہ میں اسے ثواب دوں گا۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اور 3 احادیث شریف کا خلاصہ میں رکھ رہا ہوں کہ ماہ شعبان میں کوئی 3 دن کے روزے رکھے اور افطار کے وقت 3 مرتبہ اپنے آقا مولا پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے تو پھر اسے خوشخبری دینے والے آقا یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ایسا اٹھائے گا کہ اس کے پاس جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی بھیجے گا جس پر وہ سوار ہو کر سارا راستہ بآسانی طے کر سکے گا۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ بس
سہارا لے لیا ہے در تمہارا سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کربلا والوں کا صدقہ ناز کے بالوں کا صدقہ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو خلق کے حاجت روا ہو غوث خواجہ کا تصدق ہم بروں کا بھی بھلا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو خلق کے حاجت روا ہو سید شرف الدین کا تصدق ہم بروں کا بھی بھلا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا کنی کے وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا عنبری زلف سبحانا چہرہ انور دکھانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ عاشق مائل کی سن لو یا نبی محفل کی سن لو سامعین کے دل کی سن لو ہم سبوں کے دل کی سن لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ غوثنا سلام علیکم شیخنا سلام علیکم قطبنا سلام علیکم رحمت اللہ علیکم غوثنا سلام علیکم شیخنا سلام علیکم قطبنا سلام علیکم رحمت اللہ علیکم غوث اعظم قطب نامی کہتے ہیں سارے سلامی سب کے یاور سب کے حامی رحمت اللہ علیکم
غوثنا سلام عليكم شيخنا سلام عليكم قطبنا سلام عليكم رحمة الله عليكم تمنے مردوں کو جلایا راہ پر راہزن کو لایا ڈوبی کشتی کو ترایا رحمت اللہ علیکم غوثنا سلام علیکم شیخنا سلام علیکم قطبنا سلام علیکم رحمت اللہ علیکم يا رب حفظ جگر تشرح حسین یا رب حفظ خون شہداء یا رب حفظ عابد الآخر امام دین یا رب حفظ جعفر موسیٰ آقا یا رب حفظ تقی وعزت نقی یا رب حفظ اسکر یا شاہد پیشوا یا رب حفظ مہدی و حادی کے ذات و مالی مصطفیٰ سن مولائی اطیاء یا رب حفظ غوث سقلین غوث محمد دین مقتصر یا رب حفظ خواجہ 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 ہندوستان آقائے رسول یا رب حفظ سلطان الناشقین سید احمد قدیر رفائی یا رب حفظ